نقصان پہنچتا ہے. اس لیے ہم نے اس کانٹریکٹ کو بچانا ہے اور اگر اس میں تبدیلیاں چاہیں تو وہ عوام ڈیسائیڈ کرے گی. آج ان ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہے, وہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے. آج جس طرح الیکشنز ہوئی اور آپ سب جانتے ہیں کہ جی ڈی اے کے 3 ممبرز جو جیت کے بھی آئے, جس طرح بھی ہوئی تھی الیکشنز, جو بھی تھا کہ اگر وہ جیت کے آنے کے بعد انہوں نے اوتھ اٹھانے سے انکار کر دیا, وہ آج نہیں بنے ہیں اس چیز کا حصہ کہ جہاں پہ اس طرح کی لیجسلیشن ہو. تو بہرحال پارلیمنٹ بھی ہم سمجھتے ہیں ان ریپرزینٹیٹیو ہے, اور جو دوسرے پلرز ہیں جو ٹرائیکاٹمی آف دا پاور ہے کہ اس کو کس طرح ڈسٹرب کیا گیا ہے, اس کے حوالے سے ہم مختلف آگے کمیٹیاں ڈسکس کریں گی کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اور اس چیز کو واپس کہ ٹرائیکاٹمی آف دا پاور کو واپس کیسے اس میں ہم نے لانا ہے. جی اس کے ساتھ میں شکریہ ادا بھی کروں گی. اور میں سمجھتا جی سائن یونسائن نے اور آپا نے بڑی وضاحت سے آپ کو چیزیں بیان کر دی. بنیادی بات یہی ہے کہ جی ہمارے تحفظ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے لوگ چکردی صاحب کی قیادت میں یہاں تشریف لائے اور ہماری بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. جو پرنسپل پوزیشن جو ہماری ساری اس دوران رہی ہے وہ تقریباً یکساں رہی ہے. آئین کے حوالے سے ہم بڑے کلیئر ہیں, ہم اس 26ویں ترمیم کو نہیں مانتے بیکاز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ ریپرزینٹیو نہیں ہے, یہ نان ریپرزینٹیو پارلیمنٹ ہے. یہ بوگس اور رگڈ الیکشنز کے لیے یہ کے ذریعے یہ وجود میں آئی. اس کی طرف سے کی گئی کوئی بھی قانون سازی, ان کی طرف سے کی گئی کوئی بھی یہ جو یہ بڑے بڑے فیصلے لے رہے ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے کہ یہ اس قسم کے فیصلے کر سکیں, چاہے وہ 26ویں ترمیم ہو, چاہے وہ پیکا امینڈمنٹ کہ صحافت کا ورچولی قتل ہوا ہے پیکا امینڈمنٹ کے ذریعے, 26ویں ترمیم کے ذریعے پوری ہماری جوڈیشری کو قتل کر کے رکھ دیا گیا ہے. اور ہم آگے بھی آنے والے دنوں میں ان پرنسپل ہم لوگ بہت سی چیزوں پہ ایگریمنٹ میں ہیں. اور جس طرح ڈاکٹر فہمیدہ صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم یہ چیزیں اپنے اپنے لیول پہ بیٹھ کے طے کریں گے کہ بھائی اس معاملات کو پاکستان میں جو نا پراپر آئین کی بحالی کے لیے, پاکستان میں پراپر گورننس کے لیے کس طرح ہم آگے بڑھیں. اور اس میں یقیناً جو سندھ کے ہمارے ایشوز ہیں پانی کے حوالے سے, وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس سارے عمل کے اندر کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کینالز بنائے جا رہے ہیں اس پہ جو ہے بڑی سیریس ریزولوشن ہے سندھ کے اندر, احتجاج بھی ہو رہے ہیں. اس کو جو ہے ہم آگے چل کے کس طرح انکارپوریٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بڑا اچھا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اس سے ہمیں تقویت حاصل ہوئی ہے کہ جی ایک نیشنل لیول کی ایک پارٹی وہ بات کر رہی ہے کہ جی ہم سندھ کے ایشوز کو کس طرح ڈیل کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان پرنسپل, آج پیر صاحب کی بھی پوزیشن تھی کہ ان پرنسپل ذہنی طور پہ ہماری آپس میں ہم آہنگی ہے, لیکن چونکہ چیزیں ہمیں کسی بنیادی منیمم پروگرام پہ لے کر آگے چلنی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک منیمم پروگرام بننا چاہیے جس پہ تمام جماعتیں اپوزیشن کی متفق ہوں, تاکہ ہم اس اسٹرگل یا جدوجہد میں اگر ہم نے جانا ہے تو پھر ہم ایک پراپر انداز میں جو ہے اس کو ہم چیزوں کو لے کر آگے چلیں. تو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں ہمارے اپنے تمام دوستوں کا, خصوصاً چکردی صاحب کا, اسد کیسر صاحب کا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا, لطیف کھوسر صاحب کا, حامد رضا صاحب کا, اور دوسری جو پی ٹی آئی کی اور دیگر جماعتوں کے سجاد ترین صاحب, میں معافی چاہتا ہوں میں آپ کا, ناصر شرازی صاحب ہمارے ایم ڈبلیو ایم کے. تو میں ان تمام دوستوں کو جو ہے نا ویلکم کرتا ہوں. اور ان پرنسپل ہماری بہت سی چیزوں پہ اتفاق بھی ہے, ہم آہنگی بھی ہے. انشاءاللہ آگے چل کے ہم مزید اپنی کمیٹیوں کے ذریعے ایک دوسرے بات چیت کے ذریعے چیزوں کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں ایک متفقہ جو ایک پوزیشن ہوگی اپوزیشن کی, وہی جو ہے نا آدمی چلے گی. محمود خان چکردی صاحب ہمارے سربراہ ہیں آئینی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائیں, ہم پیر صاحب کے محترم کی انتہائی مشکور ہیں. میں تو بہت بہترین احساسات لے کے جا رہا ہوں. یہ ان کے گھر پہ میری پہلی آمد ہے. حر مجاہدین, ان کی جدوجہد انگریزوں کے خلاف, پیر صاحب کے دادا کی انتہائی بہادرانہ جدوجہد, حر مجاہدین کی جدوجہد, وہ ہماری تاریخ کا ایک بہترین درخشاں باب ہے. انگریزوں نے ان کو شہید کیا, ان کی اس کا پتہ نہیں چلا کہ انہیں کہاں دفن کر دیا گیا. آج ان کے نواسے کو سن کے
दिल को इंतहाई तस्कीन हुई, पोते को उनको बड़ी तस्कीन हुई। खुदा उनको आबाद रखे। मैं तो मुतमयन हूँ बल्कि मुतयक्किन हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों का इंतहाई बेहतरीन इत्तेहाद बनेगा। पीर साहब की दुआएं होंगी। सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी सब जमहूर की आज़ादी के लिए सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह फिस्ताई क़ुव्वतों को बदतरीन शिकस्त होगी। सर नहीं, एक मिनट सलमान साहब जी, बहुत शुक्रिया। हम बहुत मशकूर हैं पीर साहब के और GDA की तमाम जमातों के। आज हमें बहुत अच्छी यहाँ पजीराई मिली और ये बिल्कुल बात वाज़ेह है कि हम एक ही जहन से आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई ज़हनी दूरी नहीं है। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं कि PTI की सियासत अवाम की सियासत है, गरीब की सियासत है, हारी की सियासत है, मज़दूर की सियासत है। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ओहदा हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद अब हर मज़लूम की आवाज़ बुलंद करना है। वो सिंध का हारी हो जिसका पानी छीना जा रहा है, वो बलोच हो जो गुमशुदा है, वो पख्तून हो जिसको लहूलुहान कर दिया गया है, या वो अब पंजाबी हो जिसको ये नहीं पता कि रात वो अपने घर जाता है, सोता है तो सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। तो इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर अब खड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बका शराफत में है, हमारे आइन में है, हमारे कानून में है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर और तुर्बत तक हर जगह आप देखेंगे कि एक ही आवाज़ बुलंद होगी। हम इंसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो GDA की तमाम क़यादत की, पीर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी दावत थी उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाअल्लाह हम जो 2627 को महमूद ख्वाजा अज़ीज़ साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो बुनियादी तौर पर कौमी एजेंडे के लिए है कि जो कौमी एजेंडा है कि हमारे पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी। वो बैठेगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो 1973 आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है और उस अदालतों को जिस तरह जो है ना एग्जेक्टिव की एक किरदार दी गई है, यानी अभी अदालत के अंदर आप तस्वर नहीं कर सकते एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि वहाँ उसकी इन्फ्लुएंस आ गई और उन तमाम जजों को डेडलाइन लगाया गया जो थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए